میں ایک بہت غریب سی عورت تھی۔ میرا کام دائی کا تھا، لیکن میری اپنی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ میں اپنے گاؤں میں جس کا بھی کیس کرتی اسے بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی، حالانکہ میری ماں بھی دائی تھی اور اماں کو لوگ اماں برکتیں کہتے تھے، کیونکہ وہ جس عورت کی ڈیلیوری کرواتی وہ بیٹا پیدا کرتی تھی۔ لوگ دور دور گاؤں سے میری والدہ کو لینے آتے۔ میری ماں بے حد مغرور ہو چکی تھی، اس لیے ایک ڈیلیوری کے ڈھیروں پیسے مانگتی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے بھی یہی کام سکھا دیا۔ پہل تو میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ڈیلیوری میں مدد کرواتی، پیدا ہوئے بچوں کو پکڑنا، نہلانا دھلانا سنبھال لیتی، اور اماں اس وقت عورت کی تیمارداری میں لگ جاتی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری ماں کی برکتیں دوسروں کی جھولی میں بیٹے تو ڈال رہی تھی، لیکن وہ خود بیٹے سے محروم تھیں۔ ہم 4 بہنیں ہی تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے بھی بیٹے کی ہی خواہش تھی، اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ اپنی ڈیلیوری اپنی اماں سے کرواؤں گی۔ گاؤں کے لوگوں کا اس بات پر بڑا پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میری ماں کے ہاتھ بڑے برکت والے ہیں، لیکن میرے لیے یہ خوشی بھی اس وقت دم توڑ گئی جب 3 سال میری شادی کو گزر گئے اور میں امید سے نہ ہوئی۔ میرے لیے دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ میری ماں نے میرا بہت علاج کیا، دیسی بہت سے نسخے مجھ پر آزمائے، لیکن میں اولاد پیدا نہ کر سکی۔ یہاں تک کہ میری شادی کو 10 سال بیت گئے۔ میری باقی بہنیں صاحب اولاد بھی ہو چکی تھیں، بیٹے بیٹیاں سبھی اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ میں نے دائی کا کام شروع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جس گھر بھی ڈیلیوری کے لیے جاتی ان کی بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ نہ میرا شوہر امیر تھا، نہ میں صاحب اولاد تھی، اور نہ ہی اپنی ماں کی طرح سے اماں برکتیں۔ میں تو بہت بدقسمت تھی۔ جب اپنے سامنے اپنی بہنوں کو ان کے بچوں سے پیار کرتے دیکھتی تو میری ممتا تڑپ کے رہ جاتی۔ مجھ سے گاؤں میں وہی ڈیلیوری کرواتا جسے بے حد مجبوری ہوتی۔ ایک بار میرے شوہر کی نوکری شہر میں لگ گئی۔ وہ ایک چوکیدار کی نوکری کرتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو گئی۔ میرے شوہر نے کرائے کا مکان لیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہیں اوپر اس کے مالک مکان بھی رہتے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ ہمارے مالک مکان کی بیوی ایک نرس تھی اور لیبر روم میں ہی کام کرتی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں دائی کا کام جانتی ہوں تو وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اسے ہاسپٹل والے بہت مناسب تنخواہ دیتے ہیں، گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا، اور میری ڈیوٹی بھی رات کی ہے۔ دن بھر میں فارغ ہی ہوتی ہوں، کیوں نہ ہم اسی گھر کے ایک کمرے میں کلینک کھول لیں اور کم پیسوں میں عورتوں کی ڈیلیوری کا کام کرنا شروع کر دیں۔ تمہارے میاں کی بھی قلیل تنخواہ ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یہاں کوئی کام تو تھا نہیں، اس لیے میں نے بھی اس کی بات مان لی، لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا میں جانتی تھی کہ یہ کلینک زیادہ عرصہ چلے گا نہیں، کیونکہ جب اس کلینک میں بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی تو بہت جلد یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ میں بدقسمت ہوں اور میرے ہاتھوں سے بس بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، پھر لوگ یہاں آنا بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن میرے میاں کی کم مائگی کے آگے میں چپ سی ہو گئی تھی کہ جب تک یہ کام چلتا ہے چلنے دیتی ہوں۔ اس نرس کے ساتھ مل کر ہم نے ایک کمرے میں کلینک کھول لیا۔ دن کے وقت کے کیس زیادہ تر وہی نرس سنبھالتی تھی، لیکن اگر رات کو کوئی عورت آ جاتی تو مجھے دیکھنا پڑتا۔ ہمیں کام کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا اور وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس کلینک میں میرے ہاتھوں ہونے والی ساری ڈیلیوریوں سے بیٹیاں ہی پیدا ہوئی تھیں، اس لیے عورتیں مجھ سے کترانے لگی تھیں۔ کئی ایسی بھی عورتیں میرے پاس آئیں جنہیں الٹرا ساؤنڈ والی نے بتایا تھا کہ ان کے گھر بیٹا ہوگا، لیکن میرے ہاتھوں بیٹیاں ہوئی تھیں، اس لیے عورتیں اب اس نرس سے ہی اپنے کیس کروانے لگیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی اور خود سے مایوس بھی۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید میں بد نصیب ہوں، خود تو بے اولاد ہوں، شوہر کی آمدنی میں بھی مدد نہیں کر سکتی۔ میں کئی دن یوں ہی بیکار بیٹھی رہتی۔ میرے پاس مجبوری کے تحت ہی کوئی عورت آتی تھی۔ ایک بار رات کے 3 بجے میرے کلینک میں چند مرد ایک عورت کو لے کر آئے جو درد سے کرہا رہی تھی۔ میں اسے اندر کے کمرے میں لے گئی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، لیکن اس عورت کا بیٹا دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے یوں خوش دیکھ کر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، اتنا تو بیٹا ہونے پر میں خوش نہیں ہوں جتنا کہ تم خوش ہو، جیسے یہ بیٹا مجھے نہیں تمہیں ہوا ہو۔
میں نے اسے کہا کہ آج تک میں نے جتنی بھی عورتوں کے کیس کیے ہیں سب کی بیٹیاں ہوئی ہیں۔ مجھے لوگ بدقسمت اور بدبخت دائی کے نام سے مشہور کر چکے ہیں۔ تم واحد ہو کہ جس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ عورت مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بیٹا یا بیٹی بھلا اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا شاید میری بدقسمتی ایسی ہے کہ بیٹے کو بیٹی میں بدل دیتی ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تم مجھے بڑی دلچسپی عورت لگی ہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی عورت سے ایسی باتیں نہیں سنی جیسی تم کرتی ہو۔ کیا تم تخلیق کار ہو جو عورت کے وجود میں پلنے والے بیٹے کی جنس کو بدل دے؟ وہ شاید پڑھی لکھی تھی، آج کی دور کی عورت تھی۔ میں نے کہا کہاں کی تخلیق کار بیگم صاحبہ، میں تو بدبخت ہوں، خود بھی بے اولاد ہوں اور آج تک جتنے بھی کیس کرتی ہوں اسے بیٹی ہی ہوتی ہے۔ ایک بار تو میرے پاس ایک عورت ایسی بھی آئی جو ہاسپٹل سے الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئی تھی اور انہوں نے اسے بتایا تھا کہ 100% بیٹا ہی ہے، لیکن میرے ہاں تو بیٹی ہی ہوئی۔ میں نے بڑے مایوس کن انداز سے اسے بتایا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تم بے اولاد ہو؟ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ، لیکن اس کے بعد جو اس نے مجھ سے کہا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگی تم ایسا کرو، میرا بیٹا رکھ لو، اسے پال لو۔ میرا تو منہ ہی حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کون سی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو اپنی اولاد مجھے دے جائے، اور وہ بھی بیٹا؟ مرد تو بیٹے کے شدائی ہوتے ہیں، وارث کی چاہ میں عورت پر کیا کچھ جبر نہیں کرتے، دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے یوں ہونک کی تصویر بنا دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی، کیا ہوا؟ نہیں چاہیے تو بتا دو۔ میں نے کہا تمہارا شوہر کچھ نہیں کہے گا؟ وہ کہنے لگی نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میرے اور بھی بیٹے ہیں، تم اسے اپنے پاس رکھ لو، ہو سکتا ہے میرا بیٹا تمہاری قسمت بدل دے۔ میں تو اس کی یہ باتیں سن کر حیران ہوئی تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا میں اس عورت کی احسان مند بھی تھی۔ لیکن جو اگلی بات اس نے مجھ سے اس بچے کے بارے میں کہی وہ سن کر تو میں چکرا سی گئی تھی۔ مجھے لگا اس کی باتیں جھوٹی ہیں، وہ مجھے شش و پنج میں مبتلا کر کے گئی تھی۔ میری گود میں اس کا بچہ تھا اور اس کی شکل کی طرف تک رہی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور میں اپنا چکراتا سر لے کر بیٹھ گئی۔ اس بچے کے رونے کی آواز پر میں اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا اور اس بچے کو گود میں بھر لیا۔ وہ بچہ بے حد پیارا اور گول مٹول سا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی ممتا کو تسکین پہنچائی تھی۔ ایک ٹھنڈک کا احساس میرے اندر اتر گیا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس بچے کو بے تحاشا چوم رہی تھی، کبھی اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو، کبھی اس کے معصوم سے چہرے کو۔ کچھ دیر تو بڑی بےتاب سی نظروں سے میں اس معصوم کو دیکھتی رہی۔ میرا دیوانوں والا حال ہو چکا تھا۔ شادی کے 10 سال بعد میں نے ایک بچہ ایسا پایا تھا جو میری ممتا کو تسکین دے رہا تھا۔ میرے آنسو اپنے رب کے حضور شکر گزاری میں بہہ رہے تھے، ورنہ آج تک تو میں نے بس اپنے رب سے شکوے ہی کیے تھے کہ اس نے مجھے آج تک ہر چیز سے محروم ہی کیا تھا۔ کیونکہ میری باقی کی 3 بہنیں اپنے گھروں میں بے حد خوشحال تھیں، ان کے شوہر اچھا کماتے تھے، وہ صاحب اولاد بھی تھیں، اپنے گھروں میں ٹھاٹھ سے رہتی تھیں۔ بس ایک میں ہی تھی کہ مہینے کو جوڑ توڑ کر گزارتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا شوہر کہتا کہ اللہ نے شاید ہمیں اسی لیے اولاد نہیں دی کیونکہ ہم اس کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہیں۔ میں تو اتنا بھی نہیں کما سکتا کہ تمہاری ہی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ پہلے تو اپنے شوہر کی اس قسم کی باتوں پر میں پھیکی سی مسکراہٹ سے ہنس پڑتی تھی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو وہ بچہ دکھایا اور اس عورت کی باتیں بتائیں، وہ بھی حیران ہوئے تھے۔ کہنے لگے ایسا حوصلہ تو کوئی بھی عورت نہیں رکھتی کہ اپنا بیٹا دے جائے، لیکن وہ بھی خوش تھے۔ میں نے اس بچے کا نام خرم رکھا تھا۔ خرم نے ہماری بے رنگ زندگی میں جیسے رنگ سا بھر دیا تھا۔ میں اس عورت کی بات پر کبھی بھی یقین نہ رکھتی جو اس نے مجھ سے کہی تھی، لیکن میں اس بات کو سچ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا خاص قسم کا ہے۔ جب یہ ہونے والا تھا میں جس چیز کی خواہش کرتی تھی وہ مجھے غیبی طریقے سے مل جاتی تھی، اس لیے تمہیں بھی تمہاری خواہش پر سب کچھ ملے گا۔ پہلے تو میں اس کی بات سن کر دنگ سی رہ گئی تھی کیونکہ ایسے معجزات کہاں ممکن ہیں، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں نے یوں ہی ایک بار اپنے بیٹے کو فیڈر پلاتے ہوئے کہا کہ دعا کرو میرے میاں کی تنخواہ بڑھ جائے تاکہ میں تمہیں بہت سارے کپڑے اور کھلونے دلوا سکوں۔ میں نے تو یہ بات یوں ہی کہی تھی، لیکن میرا شوہر جب اپنے کام سے واپس لوٹا تو بے تحاشا خوش تھا۔
کہنے لگا میرے سیٹھ نے میری تنخواہ ڈبل کر دی ہے۔ وہ خوش ہو کر میری گود سے خرم کو لیتے ہوئے بولا اور میں اسے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی۔ میں آج ہی خرم سے یہ کہہ رہی تھی اور آج ہی میرے میاں کی تنخواہ ڈبل ہو گئی تھی۔ میرے اندر اس عورت کی بات پر یقین بڑھنے لگا، یا شاید اتنا پختہ نہ بھی ہوتا اگر میرے ساتھ کچھ انہونے سے واقعات نہ ہوتے۔ میں رات کے وقت جب بھی کلینک میں بیٹھتی تو اپنے بیٹے کو بھی اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ ایک بار میرے پاس ایک عورت آئی جس کا شوہر اسے وہاں چھوڑ کر یہ کہنے لگا کہ میں گھر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو اسے کچرے دان میں ڈال کر گھر لوٹنا، مجھے اب تمہاری کوئی بھی منحوس بیٹی نہیں چاہیے۔ میرے لیے یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہ تھا، اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، اور میرے تو ہاتھ بھی ایسے تھے کہ میرے ہاتھ سے جو بھی کیس ہوتا 99% لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھیں۔ وہ عورت اپنے شوہر کی بات سن کر رونے لگی۔ ایک وہ زچگی کی درد سے بے حال تھی، اس پر شوہر کی اس قسم کی گفتگو کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی اور درد سے بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بلک بلک کر رونے لگی، کہنے لگی میرا شوہر تو اس کا گلا دبا دے گا اور مجھے بھی گولی مار دے گا، خدا کے لیے اس بچی کو تم اپنے پاس رکھ لو یا کچرے میں پھینک دو۔ مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ اپنی بچی کو کتے بلیوں کا لقمہ بناؤں۔ وہ واپس چلی گئی، میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا تھا، وہ بچی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس بچی کو وہیں بیڈ پر لٹایا اور اپنے بیٹے کو فیڈر پلانے لگی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش کہ اس عورت کے بیٹا ہی پیدا ہوتا تو وہ یوں روتے ہوئے نہ جاتی۔ پھر گہری سانس بھر کر کہا کہ کاش یہ بیٹی بیٹا ہی بن جائے تو اس عورت کا شوہر اسے گھر سے نہ نکالے۔ میرا بیٹا فیڈر پیتے ہوئے بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ خرم تم ہی دعا کرو کہ یہ لڑکی لڑکا بن جائے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر فیڈر پیتے ہی سو گیا۔ میری آنکھوں میں بھی نیند سی اترنے لگی۔ میں بھی وہیں اسی بیڈ پر لیٹ گئی، سوچ رہی تھی کہ اس بچی کو میں کیسے پال سکتی ہوں۔ دو چھوٹے بچے سنبھالنا میرے لیے مشکل تھا۔ یہی سوچتے ہوئے کہ اب میں اس بچی کا کیا کروں اور کیا نہ کروں، میں گہری نیند میں چلی گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ بچی رو رہی تھی۔ میں نے اسے گود لیا، وہ بچی گیلی ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے بدلنا شروع کیا تو چکرا کر ہی رہ گئی۔ وہ لڑکی لڑکے میں بدل چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک انہونی سی بات تھی۔ کیا میرا بیٹا واقعی کوئی کرامتی تھا؟ اگر یہ بات میں کسی اور کو بتا دیتی تو کبھی میری بات کا کوئی یقین نہ کرتا۔ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، میں کیسے اس پر یقین نہ کرتی؟ میرے پاس اس کا نمبر تھا جس کی بیٹی بیٹا بن چکی تھی۔ میں نے اس عورت کو کال کی اور کہا کہ وہ میرے پاس آئے، میرے پاس اسے سنانے کے لیے ایک انہونی سی بات ہے۔ وہ عورت میرے پاس آ گئی اور میں نے اس کی بیٹی اس کی گود میں ڈال دی اور کہا کہ یہ بیٹا بن چکی ہے۔ وہ ایک نظر کبھی مجھے حیرت سے دیکھتی تو کبھی اس بچی کو جو اب بیٹا بن چکی تھی۔ پھر جب اس نے بچی کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انہونی سی بات ہے۔ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہ تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا عام سا لڑکا نہیں ہے۔ وہ عورت اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور لاکھوں روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی نیکوکار عورت ہو، جو اللہ نے تمہاری دعا سن کر مجھے بھی بیٹے سے نواز دیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ میرے پاس جو بھی عورت آتی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اور وہ میرے پاس اسے چھوڑ جاتی۔ میں خرم سے یہ بات کہتی کہ دعا کرو یہ بیٹا ہو جائے، تو جب میں صبح اٹھ کر دیکھتی تو وہ بیٹی بیٹے میں بدل جاتی۔ اب تو میں پورے محلے میں مشہور ہو گئی تھی۔ وہ نرس مجھ سے کہتی کہ یہ کیا راز ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے تو اپنی سائنس اور تجربے میں ایسا ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں یہ کہہ دیتی کہ میرا بیٹا کرامتی ہے تو کوئی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن بہرحال میں اس کے ذریعے لاکھوں کمانے لگی تھی۔ بس ایک رات میں اسی کلینک میں ایک بیٹی کے ساتھ سوتی اور صبح دیکھتی تو وہ بیٹا بن جاتی۔ میں اب اپنے بیٹے کو اور بھی سنبھال کر رکھنے لگی تھی۔ میرے لیے وہ ایک الگ سا بچہ ہو گیا تھا۔ اب اس نرس کے گھر کو میں نے چھوڑ کر اپنا گھر قریب کے محلے میں لے لیا۔ میرا شوہر تو مجھے حیرت سے دیکھتا تھا کہ تم تو بڑی کمال کی نکلی، شہر تمہیں راس آ گیا ہے، ورنہ گاؤں میں تو تمہیں سب بدبخت ہی کہتے تھے، لیکن تم تو بہت خوش نصیب ہو۔
میرے پاس اب کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب تو میرے پاس اخباری رپورٹر آنے لگے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ میں لڑکی کو لڑکا بنا سکتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی کہ یہ چمکدار کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تو میں یہی نہیں سمجھ پائی کہ ایک رات میرے پاس ایک عورت آئی، درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زخم اور نیل کے نشانات تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر دکھ سا ہونے لگا کہ اس کے ساتھ شاید اسی لیے ایسا جانوروں والا سلوک کیا گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں اسے بتا دیا ہوگا کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ وہ عورت ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا شوہر بہت غصے میں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اس کی بچی کو اگر تم بیٹے میں بدل دو تو میں تمہیں لاکھوں میں تول دوں گا۔ میرے لیے یہ کام کوئی ناممکن تو رہا نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ اس عورت کی بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے دعا کے لیے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیکن اس بار میں سوئی نہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں خود اس لڑکی کو لڑکے میں بدلتے دیکھوں گی۔ میں جاگتی رہی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے کلینک کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس پولیس آفیسرز کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی جو مجھے ہتکڑی لگانے لگی۔ میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس نرس کو دیکھا۔ وہ شاید مجھ سے اس بار بدلہ لے رہی تھی کہ میں نے اس کا گھر اور کلینک چھوڑ دیا تھا۔ اس کی کمائی چند ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں بچیاں سمگل کر رہی ہوں۔ شور سن کر میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میں نے پولیس سے کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ پہلے میں اسی کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، اسے میری وجہ سے لاکھوں مل رہے تھے۔ اب میں اپنا الگ سے کام کر رہی ہوں، اس لیے یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ لیکن وہ نرس کہنے لگی کہ اس کے پاس سارے ثبوت ہیں۔ میں نے کہا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ انسپیکٹر کہنے لگا، پھر تم سچ بتاؤ کہ تم کیسے کسی بچی کو لڑکا بنا سکتی ہو؟ تم نے میڈیا میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم لوگوں کے عقائد کو کھلے عام خراب کر رہی ہو۔ بیٹا بیٹی دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اور تم جس دعوے سے یہ بات کہتی ہو ہم حیران ہوتے ہیں۔ میں نے پولیس والوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ میرا بیٹا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ایک کرامتی ہے۔ میں اسے دعا کے لیے کہتی ہوں تو وہ بیٹی صبح بیٹا بن جاتی ہے۔ میری بات پر وہ نرس ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ یہ اپنی باتوں سے بے وقوف بنا رہی ہے۔ اسے کہیں کہ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو لڑکا بنا کر دکھائے۔ اس نرس نے کہا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے سے دعا کرنے کے لیے کہا اور پھر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی ہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے پھر سے اپنے بیٹے سے دعا کا کہا اور یہ عمل بہت بار کیا، لیکن وہ بیٹی بیٹا نہیں بنی۔ اب تو میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ ہر بار بیٹی بیٹے میں بدلتی رہتی ہے۔ وہ نرس مجھ پر ہنسنے لگی، کہنے لگی، کہاں گئی تمہاری کرامتی بیٹے کی کرامتیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ نرس کہنے لگی کہ میں ابھی سارے ثبوت دکھاتی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایسا بھی اس کے پاس کیا ثبوت ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور پولیس موبائل میرے گھر کے پاس کھڑی ہوئی۔ وہاں سے جو عورت نیچے اتری، اسے دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس کا کرامتی بیٹا میں پال رہی تھی۔ اس عورت کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ پھر اس نرس نے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو دکھائی جسے دیکھ کر تو میرے اپنے ہوش کھو گئے۔ مجھے تو استعمال کیا جا رہا تھا۔ انسپیکٹر نے اس عورت سے کہا کہ ساری سچائی سامنے آ چکی ہے، بہتر ہے سچ اپنے منہ سے بتا دو۔ وہ عورت کہنے لگی، وہ ایک طوائف ہے اور اس کے کوٹھے پر اگر بیٹے پیدا ہوں تو انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طوائف خانے میں عورتوں کی مانگ ہوتی ہے۔ ایک بار میں یہاں آئی تو مجھے بیٹا ہوا تھا۔ مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ہمیں لڑکیاں کما کر دیتی ہیں، اس لیے میں نے اپنا بیٹا اسے دے دیا۔ یہ عورت کہنے لگی کہ جس بھی عورت کی ڈیلیوری کرتی ہے اسے لازمی بیٹی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سن کر لالچ سی آ گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کہا کہ میرا بیٹا کرامتی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ جاہل عورت ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہے، اس لیے میرا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ جب بھی اس کے پاس کوئی مجبور بے بس عورت آتی اور اپنی بیٹی چھوڑ جاتی اور وہ سو جاتی تو میں اپنے کوٹھے میں پیدا ہونے والے بیٹے یہاں لا کر رکھ دیتی اور بیٹیاں اٹھا کر لے جاتی، اور اسے لگتا کہ کوئی معجزہ رونما ہوا ہے۔ میں نے اپنے ایک دو جاسوس یہاں چھوڑ رکھے تھے جو مجھے پل پل کی خبر دیتے تھے۔
میں یہ بات سن کر ششدر سی رہ گئی تھی۔ نہ تو میرا بیٹا کوئی کرامتی تھا اور نہ ہی میں کوئی انوکھی، بس محض ایک اتفاق تھا جسے اپنی بدبختی اور اس بچے کی کرامت سمجھتی رہی۔ یا یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس بات کو بہت زیادہ محسوس کرے وہی ہونے لگتا ہے۔ مجھے اپنے کیے کی بہت بری سزا ملی تھی۔ میں جیل میں تو نہیں گئی کیونکہ مجھے استعمال کیا گیا تھا، لیکن میں نے ایسی فرسودہ سوچوں سے توبہ کر لی۔ میری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی بیٹیاں کل کو کوٹھے کی زینت بننے کا سبب بن جاتیں۔ پولیس انسپکٹر نے سب کو ان کی بیٹیاں واپس کیں اور یہ کہا کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت ہے۔